بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ مسٹر حسن رضا بھائی اور ایڈوکیٹ صاحب اور یہاں موجود ہمارے ریحان ہاشمی بھائی جو کہ ایکس ایم بی اے بھی ہیں اور ایکس ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی، اور ایم پی اے صداقت بھائی موجود ہیں اور کمانڈر صاحب بھی موجود ہیں. اور آپ کا بے حد مشکور کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اور تمام حاضرین مجلس السلام علیکم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بھائی کا کہ انہوں نے آج یہ سٹنگ ارینج کی، اور ایک جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایشو بہاری کمیونٹی کا جو کہ نیشنل آئیڈینٹی ہے، اور یعنی کہ آئیڈینٹی نہ ہونے کی وجہ سے آئی ڈی کارڈ اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ کہاں پر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی تعلیم کے اوپر آ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے اوپر آ رہے ہیں. آپ کا بینک اکاؤنٹ اپنے نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ٹریڈنگ نہیں کر سکتے، اور آگے یعنی کہ دو نسلیں تین نسلیں جو ہیں وہ اسی فیز سے گزر رہی ہیں. یعنی کہ آج تک جو ان کا این آئی سی ہے اس کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. تو ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جب سے ہم لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، جس میں صداقت بھائی بھی تھے، ابھی جو ٹینیئر تھا ہمارا 2018 سے لے کے ابھی جو چل رہا ہے، تو ایم کے ایم پاکستان نے ہر فورم پہ آج آپ لوگوں نے یہ پروگرام ارینج کیا جس میں لوگوں کے اوپینین لینے تھے، اور میرا مشورہ بھی یہی تھا کہ اوپینین دیں، یعنی کہ مسئلے کے حل کی طرف جائیں تاکہ جو ہے اس کا کوئی ایک حل نکل سکے، اس کا کوئی سولوشن پرماننٹلی طور کے اوپر جو ہے وہ کر سکیں. تو ایم کے ایم پاکستان اس کے اوپر کام کر رہی تھی. ہمارے امین بھائی جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں، اور ہم تینوں ایم پی ایز ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں ہم نے ڈی جی نادرا سے ہم نے میٹنگ کی اور اس کا ایک لاہے عمل طے کیا. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ایم این ایز جو تھے ہمارے، یعنی کہ ایم این ایز، ان کو یہ اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ شیورٹی لے لیں کہ آپ پرسنلی ان پرسن، یعنی کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں اور آپ اس کی شیورٹی لے لیں، آپ اپنا انگوٹھا لگا دیں، تھم لگا دیں اس کے اوپر، اور آپ کی شیورٹی کے اوپر جو بھی آپ کا وکٹم ہے، یعنی کہ جس کا شناختی کارڈ بلاک ہے، جس فیملی کا بلاک ہے، اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا. یہ معاملات چلنا شروع ہو گئے، اسموتھلی چل بھی رہے تھے. سینکڑوں فیملیز اورنگی میں موجود ہیں جن کے این آئی سیز ایم کے پاکستان کے پلیٹ فارم سے بنے، اور ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. دیکھیں، انفارچونیٹلی پھر ہوا کیا، یہ معاملہ دیکھیں، نہ تو ہم یہاں پر سیاست کرنے کے لیے آئے، نہ ہم ابھی اس ایشو کے اوپر جو کہ ایک قوم کا ایک بہت ہی دیرینہ ایشو ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی سیاست نہ تو ہونی چاہیے اور نہ ہی کرنی چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کے کچھ ایم این ایز تھے، انہوں نے پیسے لیے. پیسے لینے کے بعد جو لوگ جو ریفیوجیز تھے ان کے این آئی سیز بنائے گئے، ان کے تھم لگا کر. 2-4 کیسز ایسے ہوئے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے انہیں ٹریک کیا اور پتہ یہ چلا کہ جناب فلاں ایم این ایز نے ان کو کلیئر کیا تھا. تو اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ رک گئے. اور لیکن پھر بھی ہم لوگ یہاں تک بات لے کر آگے تھے کہ بھائی ایم این ایس کو تو چلیں یہ اتھارٹی دے دی گئی، آپ ایم پی ایس کو بھی یہ اتھارٹی دے دیں کہ ایم پی ایس بھی جو ہے اگر کسی کی شیورٹی لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی کانسٹیٹنسی کی کسی بھی پرسن کی شیورٹی لیتے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے مین ایشو کیا ہے، مسئلہ یہ ہے، جب یہ افغان ریفیوجیز اور دیگر جو لوگ یہاں پر آتے ہیں
کراچی. جب کراچی آ جاتے ہیں, جب وہاں وہ لوگ یہاں پر سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, جب سیٹل ہو جاتے ہیں یہاں پر, اس کے بعد جب یہاں پر وہ اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں, یہاں پر ان کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ یہاں جاتے ہیں نادرہ کے آفس اپنا کارڈ بنوانے کے لیے. جب کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز بکتی ہے یہاں پر. تو ہوتا یہ ہے کہ چند پیسوں کی عوض جو ہے آپ کی پوری فیملی کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ کسی دور دراز علاقے سے, کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے, اس کو میری فیملی میں ڈال دیا جاتا ہے. اور سب سے آسان ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے آسان ٹارگیٹ یہ ہے, یعنی کہ ری پٹیشننگ والے جو لوگ ہیں آرام سے ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں. کیوں ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کی فیملی میں ان کو ڈالیں گے, جب وہ آئیں گے اس کو اپنی فیملی میں سے مطلب یہ ہماری فیملی میں ایک ممبر ایڈ ہو گیا, حالانکہ میرا NIC بنا ہوا ہے, بچوں کا بنا ہوا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہ میری فیملی میں کچھ لوگ پلس آ رہے ہیں, اس کو مائنس کریں, تو اس بیس کے اوپر میری پوری فیملی کو بلاک کر دیتے اٹھا کے. اچھا, پھر ریکوائرمنٹس کیا ہیں بھائی؟ وہ 74 سے پہلے کے اور 60 سے پہلے کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس, سرٹیفکیٹس, فلاں کا ایک لمبی چوڑی لسٹ آپ کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے کہ جی یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ لے کر آئیں اور اس کے بعد جو ہے یہ کلیئر ہوگا. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جگہ جا کے روزانہ کام سے چھٹی, روزانہ اسکول کی چھٹی, کالج کی چھٹی, بیگم کو بھی ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں, بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں, لمبی لمبی لائنوں میں لگ رہے ہیں. تو ان شارٹ یہ کہ پھر وہ ایک حد تک یہاں پہ کافی سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تھک چکے ہوں گے لائنوں میں لگ کے, دھکے کھا کے. تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا تھا اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے. پہلے ریحان بھائی تھے, ریحان بھائی نے بھی کافی اس کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا اور مجھے بتایا, تو مجھے پتہ بھی چلا. لیکن اس کے بعد یہ کہ ہم لوگ اسے لے کر آگے چل رہے تھے. بٹ انفارچونیٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آ کر جو ہے یہ کافی حد تک ریزالو ہو گئی تھے کافی سارے کیسز. اور دوسری بات میں بتاؤں آپ کو, ہم مطلب ایز اے MPA میں خود اپنی گاڑی میں لوگوں کو لے کر جاتا رہا ہوں اور ان کے کارڈز بنواتا رہا ہوں.